پاکستان میں اس وقت جو یہ جنگی صورتحال ہے اور خاص کر یہ جو KPK کے بارڈر پر ہو رہا ہے، پہلے ہی ہم جو طالبان کے ساتھ ایک آپریشن جاری رکھے ہوئے تھے ود ان پاکستان، اس کو لے کر KPK میں بڑا ایک تضاد پایا جا رہا تھا۔ اب وہاں پر حکومت کی کمانڈ بھی چینج ہونے والی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پھر اب یہ حکومت کی کمانڈ آپ کو لگتا ہے کہ رک جائے گی؟ کیا وہاں پر صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے، کوئی گورنر راج ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو کمانڈ چینج ہونا ہے اس کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو اس کی حامی نہیں ہے۔ دیکھیے، وہ تو صوبائی اسمبلی کا اختیار ہے کہ وہ کس کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہے۔ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کا تو اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو تو جو آبادی کی اکثریت نے، جو ریاست کی اکثریت جو ہے، اگر اس نے ایک شخص کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے، اس کے منتخب نمائندوں نے اس کو ووٹ کرتے ہیں، تو اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ یہی پاکستان کا آئین ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت ہے تحریک انصاف کے پاس، 92 ممبرز جو ہیں وہ سہیل آفریدی کے ساتھ ہیں، تو اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ اس کا فیصلہ پاکستان میں کسی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کی میٹنگ میں یا وفاقی کابینہ کی میٹنگ میں تو نہیں ہونا، یہ تو صوبائی اسمبلی نے فیصلہ کرنا ہے، اور اس لیے ان کو فیصلہ کرنے دیا جائے، اسپیشلی جب خیبر پختونخوا کے جو سرحد ہے وہاں پر صورتحال اتنی پریکیریس ہے کہ آپ کو ایک عوام کی حمایت چاہیے لڑنے کے لیے، تو آپ عوام کو دور آپ کو نہیں کرنا چاہیے، عوام کو ساتھ ملا کے ہی فوجیں جو ہیں وہ لڑتی۔ رائٹ، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت PTI کا موقف یہ ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے KPK میں، اور بانی PTI کا بھی یہی موقف ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر اسی لیے اعتراض تھا کہ وہ آپریشن رکوا نہیں رہے تھے۔ اب جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ آپریشن کی مخالفت کرے گی، اسی لیے اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ یہ جو نئے وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ تو اس سے پہلے اب یہ جنگ بھی شروع ہو چکی ہے، تو یہ بھی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ کیونکہ جنگ شروع ہو چکی ہے تو صوبے میں ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسی آپشن موجود ہے کہ جب جنگ ہو اور ایمرجنسی نافذ ہو جائے پھر گورنر راج بھی لگ سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف PTI اور عمران خان کا موقف نہیں ہے کہ وہ آپریشن نہیں چاہتے، جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جمعیت علماء اسلام کا بھی یہی موقف ہے، PTM کا بھی یہی موقف ہے، اسی طریقے سے ANP کا بھی یہی موقف ہے۔ آپ اگر عمران خان اور PTI کے ایک دفعہ ایکسکلوڈ بھی کر دیں تو بھی وفاقی حکومت کے ان فیصلوں کے حمایتی آپ کو خیبر پختونخوا میں نظر نہیں آتے۔ جو پولیٹیشنز ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اپنے کانسٹیٹوئنٹ کے جو اسپریشنز ہیں ان کے ساتھ رہیں، وہ اپنے عوام کی، اپنے ووٹر کی جو خواہشات ہیں ان کو ایوانوں تک پہنچائے، اور یہی کام عمران خان اور PTI کر رہی ہے، اور اسی لیے خیبر پختونخوا جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر آپ ان کو عوام کو مائنس کر کے ایک ایسا گورنر رول لگائیں گے جس کے خلاف عوام ہوں گے، تو پھر آپ کو مزاحمت جو ہے، ایک طرف بارڈر پہ آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا، دوسری طرف آپ کو بارڈر کے اس طرف عوام کی جو ناپسندیدگی ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا، جو بہت ہی تباہ کن اسٹریٹجی ہوگی۔ اس لیے آپ کو سہیل آفریدی کی بطور وزیر اعلیٰ تعیناتی، نامزدگی اور الیکشن جو ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اچھا فواد چودھری صاحب، یہ تو میرا سوال تھا، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا اس وقت وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر کے کوئی گورنر راج کی آپشن ہے؟ یہ ڈسکس ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ آپ ویل انفارمڈ ہیں اور پولیٹیشین ہیں، بانپ بھی سکتے ہیں کہ حالات و واقعات کی تناظر میں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تو سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو مرضی مسل فلیکس کرے، جو مرضی کوشش کر لے، وہ روک نہیں پائے۔ جہاں تک گورنر رول کا تعلق ہے، آئین کے اندر بہت محدود ہے پاورز، اور جو اس وقت جوڈیشری ہے پشاور کی اسپیشلی، وہ بالکل اس کو جو ہے وہ آئینی طور کے اوپر برقرار نہیں رکھے گی۔ ایک اور امبیرسمنٹ آئے گی گورنمنٹ کو اگر وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یا PTI ہے یا پھر خاص کر جو نئے منتخب وزیر اعلیٰ ہونے جا رہے ہیں، یہ سہولت کاری کرتے ہیں دہشت گردوں کی، یہ ان کا گٹھ جوڑ ہے، نیکسس ہے، اور یہ DGISP، میں نہیں کہہ رہی، DGISPR نے کہا ہے، اور وہ بھی پشاور میں بیٹھ کر کہا ہے۔ دیکھیے، اگر پاکستان اگر ایک صوبے کی جو 2/3 اکثریت ہے وہ ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بناتی ہے
جو کہ سہولت کار ہے، جو کہ کرمنل ہے، جو کچھ ہے، تو پھر تو یہ صوبے کی عوام جو ہے یہ اس کا قصور ہے۔ تو یہ فیصلہ ایک شخص بیٹھ کے یا کوئی میڈیا پہ یا ادھر بیٹھ کے تو نہیں کر سکتا۔ جب اسمبلی کی 2/3 اکثریت اس کے ساتھ ہے تو فیصلہ تو 2/3 اکثریت کا یا اکثریت کا ہونا ہے، اور یہی ڈیموکریسی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن خیالات کا اظہار آپ نے کیا ہے، خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ ان خیالات سے متفق نہیں ہیں، اور الٹیمیٹلی حکومت بنانے کا اختیار خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے۔